جنت کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ۔ بڑی سے بڑی بھیڑ منظم فوج سے ہمیشہ شکست کھا جاتی ہے۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے۔ برائی کو برائی سمجھتے ہوئے نہ مٹانا اور اس کے ساتھ محض اغراض و فوائد کے لیے موالات کرنا شیطانی عمل ہے۔ تنقید کا لہجہ اور زبان دونوں ایسے ہونے چاہئیں جس سے ہر سننے والے کو محسوس ہو کہ آپ فی الواقع اصلاح چاہتے ہیں۔ میں خود بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے۔ میرے نزدیک اخلاق ہر صورت میں مقدم ہے، فائدہ ہو یا نقصان۔ ہر صورت میں اخلاقی اصولوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ حکومت کی صحیح شکل اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ انسان خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے۔ خدمت خلق کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ خود مقصد ہے۔ جن فیصلوں میں خدا اور رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ میرے لیے بڑے سے بڑا فخر بس یہی ہے کہ میں اللہ کے دین کا ایک ادنیٰ سا خادم ہوں۔ جمہوریت اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک عوام میں اس کا بوجھ سہارنے کے لائق شعور اور مناسب اخلاق نہ ہو۔ جو ظلم مٹانے کے لیے جد و جہد کریں وہ راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ یہ شریعت ان بہادر اور شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی پبلک لائف میں گالیاں کھائی تو بہت ہیں لیکن الحمدللہ کسی کو گالی نہیں دی۔ اہل حق کی کامیابی یہ ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں۔ ہمیں خدا نے عقل اس لیے دی ہے کہ دنیا میں اچھے برے میں تمیز کریں، کھوٹے اور کھرے کو پرکھ کر دیکھیں، کسی کو رہنما بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کدھر جانے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ اور وہ تحفہ ناجائز ہے جو کسی شخص کو ہرگز نہ ملتا اگر وہ اس منصب پر نہ ہوتا۔ سیاست کو خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اسلامی ریاست کی اصل روح ہے۔ اسلام دین و سیاست میں کسی تفریق کا روادار نہیں، وہ ہماری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ایک طریق فکر اور نظریہ حیات ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کا تصفیہ کرتا ہے۔ دنیا میں کبھی نامردوں اور بزدلوں نے کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا۔ نظام باطل کے ساتھ مومن کا تعلق مصالحت کا نہیں بلکہ نزاع و کشمکش کا ہونا چاہیے۔ ایسی جماعت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی جس میں کوئی ایک شخص یا چند بااثر اشخاص کا ایک ٹولہ مختار کل بن جائے، باقی سب لوگوں کا کام صرف اس کے اشارے پر چلنا ہو۔ مسلمانوں نے خود بھی اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اسے ایک تحریک کے بجائے محض زمانہ سلف کی ایک مقدس میراث بنا کر رکھ دیا ہے۔